ایگزیکٹلی فہیم صاحب، اب یہ جو ایک اہم سربراہی اجلاس قزاقستان میں ہو رہا تھا اور اس کو ایک باقاعدہ تنظیم کا درجہ دیا گیا، پاکستان کے پرسپیکٹو سے یہ ساری ڈیولپمنٹ کتنی اہم ہے؟ کیونکہ محسوس ہم نے یہ کیا کہ اس طرف کی جو مارکیٹس تھیں وہ ہم نے کچھ زیادہ ایکسپلور نہیں کی، ہمارا زیادہ فوکس ویسٹ، یورپ، امریکہ کی جانب رہا۔ جی بالکل، بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان بھی ایک آؤٹ ریچ پہ مصروف ہے کہ دنیا میں ایک آؤٹ ریچ ہو، افریقہ کی طرف بھی توجہ ہو رہی ہے، نئی مارکیٹس کی طرف توجہ ہو رہی ہے۔ ہماری جو تجارت ہے قزاقستان کے ساتھ وہ $10 کروڑ سے کم ہے، $100 ملین سے کم ہے۔ زیادہ تر ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور وہ ہمیں کوئی $5 لاکھ کی ایکسپورٹ وہ ہمیں کر رہے ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ قزاقستان ایک تو بالکل آپ کے قریب ہے، ٹھیک ہے، وہ سائز میں ہم سے بہت بڑا ہے، وہ کراچی سے چھوٹا ہے پاپولیشن میں، اور اس کی جو جی ڈی پی ہے وہ ہماری آدھی کے برابر ہے۔ سو یہ بڑا میری نظر میں تو کم از کم ایک اس میں بہت ساری اپرچونیٹیز نظر آتی ہیں، اور زیادہ تر ان کے ایکسپورٹس جو ہیں وہ فیول اینڈ انرجی کے ہیں، کروڈ کے ہیں، وہ تو ہمیں کروڈ وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں صرف ایسی مثال دے رہا ہوں کہ ہم اور بھی اپنی مارکیٹس، لیکن بات صرف ایکسپورٹ کرنے کی نہیں ہوتی، بات امپورٹ کرنے کی بھی ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے ٹریڈ کو بہت اسٹریٹجکلی کریٹ کرنا ہوتا ہے، اور آپ کی امپورٹس آپ کا ایک اثاثہ ہوتا ہے۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، امپورٹس، ایکسپورٹس تو ہے ہی ہے، امپورٹس بھی آپ کا ایک اثاثہ ہوتا ہے۔ وہ کس طرح سے کہ وہ آپ اس کو ایک لیوریج کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں اپنے ملک کے نیشنل انٹرسٹ کے طور پہ۔ اب اگر ہم 80 ارب کی اگر ہم امپورٹ کر رہے ہیں اور ہم نے اگر قزاقستان کے ساتھ زیادہ تعلقات اسٹیبلش کرنے، تو اس 80 ارب میں سے تھوڑا سا پورشن ان کو دے دیں، آپ کی لیوریج ان کے ملک کے ساتھ بڑھنی شروع ہو جائے گی۔ بڑی نیچرل سی بات ہے، وہ آپ سے زیادہ امپورٹ کریں گے تو ان کی لیوریج آپ پہ بڑھ جاتی ہے۔ قزاقستان ہمارے ملک کے کافی قریب ہے، جو ہماری ٹریڈ مثال کے طور پہ سی ٹریڈ کی میں بات کروں گا، کراچی سے نیو یارک کی جو ٹریڈ ہے اور یہاں سے استانا کی اگر بائی لینڈ ہوگی تو کرو فلائٹ تو چھوٹا ہی ہے، لیکن درمیان میں مسئلے ضرور ہیں، ٹرانس شپمنٹ کا مسئلہ ہے، آپ کی اگریمنٹس کے ایشوز ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسا لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے جس کا کوئی آپ متبادل یا کوئی حل نہیں نکال سکتے۔ آسان سی بات ہے کہ آپ یہاں سے اوپر واخان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ اگریمنٹ کر کے واخان میں سے تاجکستان سے آپ آگے جا سکتے ہیں۔ سو تجارت مین چیز ہوتی ہے، اور مثال ہے ابھی پہلے بھی جو میرے ڈسٹنگوشڈ کولیگز ہیں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ تجارت بھی بڑی اہم چیز ہے، آپ کو اسٹریٹجکلی دیکھ کے چلنا پڑتا ہے ہمارا۔ اور اس سارے کانٹیکسٹ میں جب اس وقت یوکرین کا مسئلہ ایک بڑا ہاٹ ٹاپک ہے اور دھمکیاں دونوں طرف سے دی جا رہی ہیں، یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تیسری ایٹمی جنگ کی طرف جو ہے وہ معاملہ جا سکتا ہے۔ تو اس میں جب آپ کا جھکاؤ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن آپ کی قربت بڑھے گی، آپ کو کوآپریشن بڑھے گا اس بلاک سے، جس میں رشیا یا چائنا یا ٹرکی جو ہیں یا سینٹرل ایشین کنٹری ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں، تو وہاں سے کیا آپ ہیٹ آ سکتی ہے، ادھر سے کیا ری ایکشن آ سکتا ہے فرام دا ویسٹرن سائڈ؟ دیکھیں میں تھوڑا سا ذرا ایک برڈز آئی ویو لینا چاہوں گا، اور میں اس میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا کہ پاکستان میں میں نے محسوس کیا کہ ہم کئی دفعہ بائنری سوچتے ہیں۔ ہم جب ہماری پاکستان پیدا ہوا تھا تو ہمیں بائنری کی آپشن ہمارے سامنے تھی، یا اس طرف ہے۔ جی بالکل، دنیا شاید ٹرائی پہ یا کوڈ پہ چلی گئی ہے کہ آپ کی 4 آپشنز ہیں جو بھی ہے، یا آپ بالکل امورفس ہو جائیں اس طرح کر کے، وہ میں اس پہ بحث نہیں کروں گا۔ دیکھیں جو کسی ملک کے ساتھ آپ نے اگر ایک ریلیشن شپ بنانی ہے تو سب سے آسان طریقہ ہے کہ اکنامکس کریں۔ میرا مقصد کہنے کا ہے کہ وہ اسٹریٹجک اکنامکس کریں بجائے کہ اندھا دھند اکنامکس کریں۔ آپ نے اپنی لیوریج نکالنی ہوتی ہے، آپ نے ووٹس گیدر کرنے ہوتے ہیں۔ اگر اس کو تھوڑا سا ہم ٹیلر کر کے چلیں نا تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ افغانستان سے بھارت سے ہم نے کرنے کی تو کوشش کی لیکن کوئی کامیابی۔ دیکھیں بھارت کا مسئلہ کچھ اور ہے، بھارت کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ بھارت کو جو ڈیلوژنز آف گرینڈر جو ہے نا وہ اس کو دلائی گئی ہیں، اس کو خود بھی ہیں۔ 1000 سال وہ جب ایک ایونٹ ہوا تھا جو بڑا انفارچونیٹ ایونٹ پاکستان کے لیے ہوا تھا، تو اس کے بعد 1000 سال کا ذکر ہوا تھا کہ 1000 سال کا ہم نے بدلہ لیا ہے۔ سو ہم ایک چیز کو نا غالباً 1 یا 2 لینس سے دیکھتے ہیں، ان کا لینس میرا خیال ہے بہت فرق ہے۔ ٹھیک جو مختصر بات صرف یہ کہ پاکستان جن فورمز پہ جا کے اپنے آپ کو سولیڈیفائی کرے گا،
جیسے کہ آپ نے بھی اس فورم کا ذکر کیا جو فرم اپ ہو رہی ہے. میرے خیال ہے پاکستان کو بالکل اور ایگریسولی ہونا چاہیے اور جہاں پاسبل ہو اپنی اکنامکس کو پش کرے. ویری رائٹ. ڈاکٹر صاحب ابھی ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ترکی اور رشین لیڈرشپ کے مابین ادھر ہی سائڈ لائنس پہ سیکا کانفرنس کی, اور انہوں نے کہا جی کہ اگر روس پہ پابندیاں مزید لگتی ہیں تو ٹرکی جو ہے وہ یورپ کے لیے گیس کا ہب بن جائے گا. ٹرکی نے کہا آپ کی جو گڈز ہیں, فوڈ آئٹمز ہیں, اناج ہے, وہ ہمارے ذریعے جو ہے ہم پوری دنیا میں لے کے جا سکتے ہیں. ایک بڑی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی انہوں نے بات کی. پاکستان دنیا مطلب اس قسم کے الائنسز پہ جا رہی ہے, بات کر رہے ہیں, ہمارے اپنے انٹرنل جو مسئلے ہیں, جھگڑے ہیں, وہ ختم نہیں ہوتے. سو آپ کی جب یہ ایک پولیٹیکل ٹرموائل کی سچویشن رہے گی تھینکس ٹو ون اسپیسیفکلی ون پولیٹیکل پارٹی, تو آپ کس طریقے سے ایٹ دا کمیٹی آف نیشن اپنے کوئی بات کر سکیں گے یا منوا سکیں گے؟ شہزاد شکریہ بہت بہت. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جب تک ملک کے اندر نہیں ہوگی, سیاسی استحکام جو کہ لانگ ٹرم جب تک نہیں ہوگا, اس وقت تک آپ جتنا مرضی بھی ہاتھ پاؤں مار لیں, کوئی آپ کے ہاتھ, کوئی نہ ملک, نہ کوئی مارکیٹ, نہ کوئی الائنس آپ کے ہاتھ میں آئے گا. پہلی بات تو یہ. تو اس کے لیے امپیریٹو ہے کہ پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی ہے وہ دیٹس اے پری ریکوزٹ. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ جو آپ نے ترکی اور روس کے درمیان تعلقات کی بات کی, تو ترکی واز انسٹرومینٹل ان ہیلپنگ نیگوشیٹ دی ریلیز آف گرینز فرام دی اوڈیسا ایئرپورٹس, اور وہ وہاں سے وہ ترکی کے والے سے ساری بھی ان کی جو ہے وہ گرین کا جو ایکسپورٹ ہے, جو سپلائی چین ہے, اس میں ترکی ایک بڑے ہی اہم پارٹنر کے طور پہ رشیا کے ساتھ کام کر رہا ہے. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ اگر ٹرکی اور یو این کی جوائنٹ انٹروینشن اس معاملے کا سپلائی چین کے اندر نہ ہوتی تو شاید یہ ابھی تک وہ پوری دنیا جو ہے بہت زیادہ فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہو چکی ہوتی. تو اس کا ڈائنامک تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, لیکن امپورٹنٹ بات یہ کہ ٹرکی از پلئنگ از جاگرفی ٹو اٹس ایڈوانٹیج. ان کا جو روس کے ساتھ بھی تعلق ہے, اس کو وہ جغرافیکل ایڈوانٹیج کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہا ہے. اینڈ اسمارٹ ڈپلومیسی. پاکستان کو یہ چاہیے, اگر ہندوستان جو ہے وہ کسی وجہ سے نہیں, کشمیر کی وجہ سے اگر وہ پاکستان کے ساتھ بات چیت پہ آمادہ نہیں ہوتا, تو پاکستان شوڈ ناٹ بی لوکنگ ٹورڈز انڈیا. پاکستان شوڈ لک ایسٹ اینڈ ٹورڈز دی سنٹرل ایشین اسٹیٹس, جو کہ 27 ملکوں کا ایک سیکا کے حوالے سے ایک بہت بڑا انفارمل الائنس ہے. اور اس کے ساتھ ہمارے جب تعلقات کے اندر بہتری آئے گی تو اٹ ول اوپن اپ وینیوز فار اس ٹو ریچ آؤٹ ٹو دی ادر ورلڈ. تو میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا اپنی جغرافی کا اتنا زیادہ ہاسٹیج نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے حوالے سے ہم صرف انڈیا کی طرف دیکھیں, اور انڈیا اگر ہمیں ایکسیس نہیں پرووائڈ کرتا, یا افغانستان کی طرف بھی دیکھیں. لیکن افغانستان جو بڑی اسمارٹ ڈپلومیسی کے وقت کھیل رہا ہے, تو انہوں نے روس کے ساتھ بھی معاہدہ کیا ہوا ہے, وہ سنٹرل ایشین کے اسٹیٹس کے ساتھ تعلقات بھی بڑھا رہے ہیں. تو یہ اگر افغانستان جیسا ملک اپنی جغرافی کو اپنے ایڈوانٹیج کو استعمال کر سکتا ہے, تو پاکستان کے جیسا جو کہ بڑا ملک ہے, ایک ایٹمی طاقت ہے اور آبادی کے اعتبار سے دنیا کا بہت بڑا ملک ہے, اس کو بھی اپنے ایڈوانٹیج, اپنے اسٹریٹجک ویٹ کا احساس ہونا چاہیے. اور جو بات فہیم صاحب نے کی, میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں اس بائنری کے ذریعے نہیں سوچنا چاہیے. یہ بھی ایک بائنری ہے نا کہ انڈیا اور پاکستان کے خلاف آپ ایک ملٹی لیٹرل کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں, ایک گلوبل کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں, اور اس گلوبل کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں گے جب آپ کو, تو آپ کو بہت زیادہ آپشن اپنے لیے نظر آئیں گے. بالکل. احمد جواد صاحب, اب وزیر اعظم نے آپس میں تعلقات اور جو معاشی معاملات ہیں ان میں تعاون پر بھی بڑا زور دیا ہے. بالکل ٹھیک. فہیم سردار صاحب, یہ اگر اس پہ کچھ آپ کامنٹ کرنا چاہیں, بھارت تعلقات اور معاشی طور پہ ہمیں کتنے چیلنج ہیں اس کی وجہ سے, وہ بھی. لیکن ایک چیز جو میں ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ آج کل جو سیلابی صورتحال ہے, اور اس اپنی تقریر میں بھی وزیر اعظم نے کہا کہ جی گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ ہم اس صورتحال سے دوچار ہوئے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ خبر نیوزی لینڈ سے چند روز پہلے آئی کہ انہوں نے جانوروں کے فضلے پہ, ان کے چارے پہ, ان کے گھومنے پھرنے پہ بھی ٹیکس لگا دیا ہے کہ یہ بھی گرین ہاؤس گیسز میں اضافہ کرتے ہیں. تو ایک اتنی اسٹرکٹ میجرز ایک ملک لے سکتا ہے, تو ہم تو چلیں چین یا بھارت کو نہیں روک سکتے کہ جی آپ آلودگی زیادہ نہ پھیلائیں. اپنے جو انٹرنل ہمارے جو سیف گارڈز ہیں ان کو تو اسٹرانگ کر سکتے ہیں, وہ کیوں نہیں ہم کرتے؟ ہم کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. میرے ذرا سوچ تھوڑا سا مجھے 2 منٹ صرف دیں گے.
کہ ہم کبھی کبھار اپنے ساتھ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں. بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو کرٹیسائز کرے, انسان اپنے آپ کو بہت ایک سخت ہائی اسٹینڈرڈ پہ لے کے رکھے اس طرح. بٹ ہم ایک بہت بڑی سی چیز ہے جو بھول جاتے ہیں کہ پاکستان پہ تقریباً 15 سال ایک ایسیمیٹرک وار ہوئی ہے جس میں 5000 بم پھاڑے گئے جس کے کالے اور سفید دھوئیں تھے. کالا از نان پلاسٹک, وائٹ از پلاسٹک کی زیادہ ایکسپلوژن ہوتی ہے. پلاسٹک C4 تو پاکستان میں بنتا ہی نہیں ہے, تو C4 اور RDX کہاں سے آیا پاکستان. سو وہ جب آپ فیکٹر اٹھا کے میں جب ہم کسی کو کمپیئر کرتے ہیں نا اور ریجن کو یہ وہ, آپ صرف وہ فیکٹری صرف ان میں ڈال کے جب ایک ماڈل رن کریں گے نا تو وہ سارے ملک فیل ہو جائیں گے ماں سوا پاکستان کے. کمنگ ٹو نیوزی لینڈ, دیکھیں نیوزی لینڈ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ملک جس نے اس ٹائپ کے مسئلے فیس ہی کبھی نہیں کیے. میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ جو جس ٹائپ کے پاکستان نے اپنی ایگزسٹینشیل ایک وار لڑی ہے جو جیتی ہے, ایسیمیٹرک وار کو سیمیٹری کے ساتھ ہی لڑ کے ہم نے جیتا ہے. یہ انہرڈ اس میں میں سوری ایک سوال پوچھوں اس میں. ہم ہمارا جو شیئر ہے گلوبل وارمنگ میں کچھ لیس دین 1%, نیگلیجبل نہ ہونے کے برابر, لیکن جو ہم ان 7 یا 6 ممالک میں شامل ہیں جو سب سے زیادہ ولنریبل ہیں اور خطرے کی زد میں ہیں, جب ہم خطرے کی زد میں ڈسپائٹ کہ ہم نے وار لڑی ہے, ڈسپائٹ ٹیررزم کا ہم نے خاتمہ کیا ہے, بہت سی چیزوں میں ہم نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی ہے, لیکن پریورٹی آپ کے خیال میں یہ نہیں ہونی چاہیے کہ 7واں ملک ہے یا 6واں ملک ہے جو سب سے زیادہ اس کی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس میں میں اسی طرف میں آ رہا تھا کہ ہماری اٹینشن ڈسٹریکٹ ہوئی ہوئی تھی. جب کوئی ملک ڈسٹریکٹڈ ہوتا ہے نا تو ان سے کافی ساری نائسٹیز جو بے شک بہت اہم ہوں, بہت ڈیپ ہوں, بہت ملٹیپلائر ہوں, بہت ان کی ڈیپ روٹیڈ افیکٹس ہوں, آپ ان پہ توجہ نہیں دے سکتے. اب پاکستان کوشش کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں آؤٹ ریچ کتنی ہماری جلدی ہوئی ہے, ہمارے ایکسپورٹس ہم نے کوشش کی ہے کہ بلڈ کریں, ہم اپنے لاز کو ڈی ریگولیٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں, ہم کنورجنس آف ریگولیشنس کی باتیں کریں. تھوڑا سا ہمیں, میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ایک براڈر ویو لینا بہت ضروری ہے. میں حلفاً کہنے کے لیے تیار ہوں اور میں اس کو پروو کر کے دے سکتا ہوں. اگر جس سچویشن جو پاکستان پہ مسلط کی گئی تھی, جو بیک ڈراپ ہے ٹو ایوری تھنگ وی آر ڈسکسنگ, اگر یہ کسی اور ملک پہ کی جاتی وہ ملک ایگزسٹ نہ کرتا اس وقت. ابھی اگر ہم کاپ میں تھوڑے پیچھے ہیں, اگر ہم گرین ہاؤس گیسز کی ڈپلومسی پہ تھوڑے سے پیچھے ہیں, میں آئی ایم کنونسڈ کہ تھوڑا سا ٹائم ہمیں چاہیے, ہم اپ ٹو اسپیڈ ہو جائیں گے اور ہم انشاءاللہ وی کین پش دس تھرو. اس میں صرف ایک آخری پوائنٹ میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو ہماری ڈپلومسی کو ہم جو گیلونائز کر رہے ہیں, اس کو جو زیادہ اسٹرینتھن کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے پیچھے انشاءاللہ بہت جلد اکنامکس کا پورا ایک تھرسٹر ہوگا. بہت اکٹھے چلتے ہیں تو آپ کو ایک اچھے ریزلٹس ملتے ہیں اس سے. ٹو جسٹ سم اپ کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ہماری تو کوئی کنٹریبیوشن ہے ہی نہیں اور ہم پہ اتنا وہ ہوا ہے. ہم کلیم کرنا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے کلیم کریں. انہوں نے آگے سے صرف یہ کہا ہے, پھر اس پہ میں ختم کرتا ہوں بات, انہوں نے کہا کہ جی ہم مدد کر دیں گے لیکن ہم کوئی پینلٹی نہیں پے کریں گے, یعنی کہ وہ اپنی غلطی نہیں ماننا چاہتے. بالکل ٹھیک ہے. فائنلی جی احمد جواد, ابھی اس